نحمده ونصلي على رسوله الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اعملوا بطاعة الله واتقوا معاصي الله ومروا أولادكم بامتثال الأوامر واجتناب النواهي ذلك وقائد لهم لكم من النار. صدق من قال. اس کو میں حدیث کا کر کے نقل کرتا تھا. یہ معلوم بطاعت اللہ تو بڑی جامع، لیکن اسلام نے لکھا یہ حدیث ہے کسی بزرگ کا مقولہ ہے. تو میں نے بھی دیکھا، آپ سے بتایا تھا، مطلب کسی بڑے آدمی کا مقولہ ہے. اعملوا بطاعت اللہ واتقوا معاصی اللہ مروا اولادکم بامتثال الاوامر واجتناب النواہی ذلک وقائد لهم ولکم النار. بہت ہی جامع کسی کا ملفوظ ہے. ذہن میں وہی بات آئی، بلکہ زبان پہ آ گئی، وہ بات تو نقل کر دیا میں. وہ بزرگ فرمان ہے کسی محدث کا ہے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں ہے، بس یہ ورنہ تو بہت ہی جامع ہے. اعملوا بطاعت اللہ واتقوا معاصی اللہ. اللہ کی طاعت پر عمل کرو، جو بھی اللہ تعالیٰ کا امر ہو، حکم ہو، اس پر عمل کرو. اعملوا بطاعت اللہ، طاعت میں سب داخل ہے، نماز، روزہ، معاملات، معاشرات سب داخل ہے. اللہ کی طاعت صرف نماز نہیں ہے، بلکہ اللہ کی طاعت معاملات میں بھی ہونی چاہیے، معاشرت میں بھی، اخلاق میں بھی، سب میں طاعت. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے. غفلت ہے صرف مولانا، یہ نہیں کہ سڑکوں میں غفلت ہے، بارگاہوں میں غفلت ہے، مدرسوں میں غفلت ہے. غفلت کے ہم سبھی شکار ہیں. یہ معلوم ہے طاعت اللہ، اللہ کی طاعت پر عمل کرو. بہت اچھا ہے جملہ ہے. طاعت میں صرف نماز روزہ ہی نہیں ہے، طاعت میں اخلاق کی درستگی بھی ہے، معاملات کی درستگی بھی ہے. اطیعوا اللہ ورسولہ نے اطاعت کرو، اللہ کی اور رسول کی، مطلب جو بھی اللہ رسول نے بیان فرمایا سب طاعت ہے. جس کا حکم دیا وہ طاعت ہے، جس سے منع کر دیا وہ معصیت ہے. اللہ کے فرمودہ یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمودہ جو بات بھی ہو وہ طاعت ہے، چاہے عقائد کے سلسلے میں ہو چاہے اخلاق کے سلسلے میں. اسی طرح جس چیز سے منع فرما دیا اللہ نے، اس کے رسول نے، وہ سب معصیت ہے، تو بچنا چاہیے. حاصل کل کا یہی ہے، اللہ کی طاعت کو بجانا اور معاشی سے بچو. یہی سب طریقہ حاصل یہی ہے، تصوف و سلوک کا حاصل یہی ہے. جس چیز کا اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول نے امر فرما دیا وہ طاعت ہے، اس کی بجاوری ضروری ہے. ہر جن چیزوں سے منع فرما دیا، چاہے وہ معمولی درجے کی چیز ہو، تو سب معصیت ہے. یہ بھی میں نے دیکھا ہے، ایسا حدیث ہی ہے کہ جو طاعت ہوگی چھوٹی سے چھوٹی وہ موجب قرب ہوگی. سبحان اللہ کہنا یہ موجب قرب ہے، اور بدنظری ایک کرنا یہ موجب بودھ ہے، اللہ سے دوری کا سبب ہے. ہر طاعت موجب قرب ہے، ہر معصیت موجب بودھ ہے، دوری ہے. اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے، بدنظری کیا، ایک کو تو معاف، دوسرے کو تو معاف نہیں ہے. اس بنا پر اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو طاعت کی توفیق دے. بہت غفلت ہے، بلتا ہے، لیکن جہاں معاملہ آ جاتا ہے طاعت کا، طاعت یہ ہے
معصیت یہ ہے اس سے بچنا، اس کو کرنا بڑی کوتاہی ہے. اسی کو تو دیکھنا چاہیے کہ ہم کو کیا کرنا چاہیے. اس وقت اسی کو دیکھ رہے ہر وقت اپنے نفس کا نگراں رہنا چاہیے. اس وقت ہم کو کیا کرنا ہے. فعال کے لفظ پر رسول بات یاد آئی تھی. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلافت کے دن بیٹھے، جہاں بھی بیٹھے خاموش بیٹھے رہے. ظہر بعد سے لے کر کے غالباً عصر وقت خاموش یا اور طویل. کسی نے کہا حضرت کوئی بولے نہیں آپ. یا یوں ہی انتم احوجو الی الامام الفعال لا قوال. مسلم میں ہے. حضرت تو بہت سنا دے رہے اس کو. یہ سب باتیں بہت تم اس وقت امام فعال کے محتاج ہو، امام قوال کے نہیں. جی بڑی بات ہے. مسلم میں ہے وہ. تو نکالیے کہیں سے دیکھا جائے. نہیں ایک کو نکالا نہیں آپ نے اب تک. اب ہم تو بھول جاتے ہیں بھائی، لیکن ہم کو یاد ہے نکالیں گے. مسلم میں ہے انتم احوجو، غالباً یہی ہے امام فعال. فعال کی لفظ بن گیا لا امام القوال. بولنے والے امام کی تم کو ضرورت نہیں ہے. خوب تقریر کر دیا رچے داری سے کرتے رہتے ہیں یہ ہوگا. تم امام فعال کی تم کو ضرورت ہے. بہرحال امام فعال اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو دے. امام اپنے کریم دبا قوال، امام قوال کی ضرورت ہے. وہ اعملوا بطاعت اللہ، اللہ کی طاعت پر عمل کرو. طاعت میں سب ہے. کہیں خاموشی کی ضرورت تھی، آپ خاموش رہ گئے، یہ ایک عمل کیا آپ نے. نظر بد ہے، آپ نے نظر کو گرا لیا، کوئی بہت بڑا عمل نہیں کیا، لیکن یہ بھی کیا ہے؟ طاعت ہے. اور نظر کو اٹھا لیا، وہ معصیت ہے. تیر ہے. کہتے ہیں نظر بد ہی یہ سب پیش خامہ ہے بڑی سے بڑی خطاؤں کا. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اپنے نظروں کی حفاظت کی توفیق عطا. حضرت بمبئی تشریف لے گئے تو بہت اس پر بیان کیا. نئے نئے لوگ گئے تھے، بہت بیان کیا. استغفار کی ایک تصویر بڑھا دو. ہم تو نہیں تھے لیکن معلوم ہوا استغفار، کیونکہ نظر بد کا زیادہ مواقع ہے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. استغفر. سب یہی کرنے کے مولانا یہی کام آئے گا. وہاں یہی کام آئے گا. کل جا رہا تھا استغفر اللہ، میں نے کہا دیکھو یہی استغفر اللہ ہے. ہم لوگ چند مرتبہ بھی نہیں کہتے، کرتے پھرتے استغفر اللہ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 100 مرتبہ استغفار فرماتے تھے. 100 استغفر اللہ. یہ تھوڑی گناہ کرتے تھے، استغفار کرتے تھے. وہ نبی سے کیا اہتمام احتمال. استغفر اللہ استغفر اللہ. فرماتے تھے کہ میرے قلب پر کوئی چیز چھا جاتی ہے، لکھا ہے امت اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا کہ کیا چھا جاتی ہے، مگر اپنے شان کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وسلم استغفار. اللہ کے وجود، اللہ کی نگرانی اسی ڈرتے تھے. میں نہیں دیکھ رہا ہوں، اللہ تو دیکھ رہا ہے. بھائی دیکھیے ایکس رے وغیرہ ہوتا ہے تو چیزیں معلوم ہو جاتی کہ نہیں. بدن میں اپنے ہیں وہ دیکھ لیتا کہ یہ چیز یہاں ہے بالکل، یہ گرد ہے، غبار ہے، یا کجی ہے، یا کیا ہے، دیکھ لیتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اپنی نگرانی کی توفیق مرحمت فرمائے. کوئی مشکل نہیں ہے، نگرانی ہے. امام فعال امام حضرت عثمان نے کیا بات کی. بہت زیادہ پاکیزہ نظر تھے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، بہت زیادہ. زبان سے کوئی
لغو باتیں فرماتے تھے، نہ محصور تھے اپنے محل میں، محصور تھے یا گھر میں جو بھی ہو. کسی نے کہا حضرت اس میں باغی لوگ نماز پڑھا رہے ہیں، کیا ہم ان کے پیچھے نماز پڑھ لیں؟ کہا پڑھ لیا کرو، نماز اچھی چیز ہے. ختم. جبکہ انہی لوگوں نے آ کے شہید کیا، وہی لوگ تھے، باقی لوگ تھے. لیکن جب مسئلہ ہے کہ نماز پڑھ لیا کریں ان کے پیچھے، امامت وہ لوگ کرتے تھے. پڑھ لیا کرو، نماز اچھی چیز ہے، کیوں جماعت چھوڑو گے؟ جبکہ وہ باغی لوگ تھے، حضور کے حضرت عثمان کے منبر پر قابض تھے، محراب پر قابض تھے، کہتے نہیں. لیکن جب پوچھا گیا کہ حضرت ان کے پیچھے ہم لوگ نماز پڑھ لیا ہے، بس پڑھ لیا کرو، کیا ہم کرنا، نماز اچھی چیز ہے، کیوں اپنی جماعت چھوڑو گے؟ صحابہ کی شان حضرت عثمان رضی اللہ عنہ. بہت بڑا عالمی احمد صاحب، ان کی شہادت بہت بڑی ہے. میں سمجھتا ہوں حضرت حسین سے زیادہ عالمی ہے. خلفائے راشدین میں سے تھے وہ، نہایت شرمیلہ ہے، کسی کی کوئی بات ان کے ملفوظات نقل ہے، دیکھیے گا. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو ان اکابر کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق. انہوں نے کہا امام فعال کی ضرورت ہے، امام قوال کی ضرورت نہیں ہے. اللہ امام فعال بہت بڑی بات ہے. اس وجہ سے اپنی زبان کی حفاظت بہت ضروری ہے. زبان کی حفاظت، حفظ لسان لفظ ہے، حفظ لسان. کوئی ایسی بات نہ کہو جو لغو ہو، لغو بات ہے. لکھا ہوا ہے کہ ایک جوان کا انتقال ہوا، امام غزالی لکھا ہے حدیث. ایک جوان کا انتقال ہوا، اس نے کہا میرا بچہ جنت میں پہنچ گیا. صحابی کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نہیں، کیوں کوئی ایسی بات کہتی ہو سکتا ہے کوئی لغو بات کی ہو جس سے کی وجہ جسم نہ آ گیا ہو سکتا ہے کوئی لغو بات. من حسن اسلام المرء ترک ما لا یعنی، من حسن اسلام المرء. ایک درویش تھے، نیک آدمی درویش. کسی نے پوچھا کہ آپ فلاں عالم آپ جہاں رہتے ہیں تجلیل میں، کبھی ان کی مجلس آپ گئے ہیں؟ ان سے پوچھا آپ ان کی مجلس میں گئے ہیں؟ کیا گیا ہوں ایک مرتبہ. انہوں نے ایسی حدیث سنائی کہ اسی پر عمل کر رہا ہوں، اب تک نہیں عمل کر سکا. وہ کیا حدیث؟ من حسن اسلام المرء ترک ما لا یعنی، لا یعنی باتوں کو ترک کر دو. اسی پر عمل نہیں ہو سکا تو کیا جاؤں. بہرحال اس سے عمل کی اہمیت کا اندازہ ہوا. عمل کی اہمیت. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو فکر اصلاح. بعد صحابہ بولتے نہیں تھے، آواز پست ہو جاتی تھی، میری بات آگے لگی ہوئی ہے. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو ان چیزوں پر جو لکھی ہوئی ہیں، ابھی دیکھ رہا تھا وہ تو بعد میں ایسی بات آ گئی. بہرحال ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اپنا حساب کیے جانے سے پہلے خود اپنا محاسبہ کرو. وہی کہہ رہے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ فرماتے ہیں کہ اپنا حساب کیے جانے سے پہلے خود اپنا محاسبہ کرو. سب کو پیش آنے والا ہے، سب کو سوچنا چاہیے کہ ہم پر بھی یہ بات آئے گی. اور اعمال تولے جانے سے پہلے اپنا موازنہ کر لو. اور عرض اکبر یعنی قیامت کے لیے اپنے کو متعین کرو. عرض اکبر یعنی جو بڑی پیشی ہوگی قیامت کے دن.
جس دن تم لوگ پیش ہو گئے اس حال میں کہ تم سے کوئی چیز مخفی و پوشیدہ نہ ہوگی، سب تمہارا کچا جیتا سامنے ہوگا۔ ویسا تاریخ دی ہے، اسی لیے آئے ہم لوگ دنیا میں بھیجے گئے۔ جنت کے لائق بننے کے لیے ہم یہاں آئے ہیں۔ یہ کام جنت میں نہیں ہو سکتا تھا۔ جاتے ہیں اسپتال میں داخل ہوتے ہیں، گھر وہ کام نہیں ہو سکتا۔ پہلے میں سوچتا تھا کہ گھر ہی کر دیتے کیا دوا، لیکن معلوم ہوا کہ نہیں کر سکتے، وقت پہ دوا آئی ہے وہ، اس کے لیے اسپتال میں معلوم ہوتا وزیر بھی داخل ہے اسپتال میں، مگر ارے اس کو کیا ضرورت ہوتی، گھر سب ہو جاتا نہیں، وہ بھی داخل ہوتا ہے اسپتال میں۔ معلوم کہ جو کام اسپتال میں ہوگا یہاں نہیں ہوگا، اس دنیا میں آدمی بھیجے ہی گیا یہ تاکہ جنت کے لائق ہو جائے، اسی لیے بھیجے گئے۔ حقیقی گھر تو وہی ہے، وطن اصلی وہ ہے، لیکن وطن اصلی کے لیے کوئی تھوڑی سی ضرورت ہے تربیت کی۔ 2 دن اور روٹی کہتے 2 دن اور رک جائے، ارے کیا بیٹھا ہوا ہے، کیا ہے بس، کیا وقت میں دوا ہے، یہی چیزیں ہوتی ہیں۔ معلوم ہوا کہ بہت سی چیزیں گھر نہیں ہو پاتی، جیسے بہت سی جگہ ہر جگہ وہ محل نہیں ہوتی، وہ جگہ بہرحال جس دن تم لوگ پیش ہو گئے اس حال میں تم سے کوئی چیز مخفی و پوشیدہ نہ ہوگی۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اے ابن آدم جان لے، ملک الموت جو تیرے ساتھ وابستہ کیا گیا ہے برابر تیرے پیچھے ہے، وہ کافر نہیں ہے۔ خفیہ پولیس وغیرہ کہ جہاں بھی جائیے پیچھے پیچھے رہتے ہیں، تھا ہی سر، جہاں جہاں جگہ چیکنگ موجود، اسپتال میں دیکھا وہاں موجود، گھر گیا دیکھو وہاں موجود پولیس، وہ پیچھے ہی رہنے کے لیے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے نگراں بنایا ہم کو۔ جو ملک الموت تیرے ساتھ کیا گیا ہے برابر تیرے پیچھے ہے، اور تیرے خیر کی طرف بھی چلتا ہے جب تک تو دنیا میں ہے، اور تیرے غیر کی طرف بھی وہ چلتا ہے، یعنی تو ہے نہیں جب تک تو دنیا میں، اور جب تجھے چھوڑ کر غیر کی طرف وہ بڑھا اور پھر تو اپنے بچا کر سب ہے سب کے پیچھے پڑا ہوا ہے، تو جب دوسری طرف متوجہ ہے تو اب تو درست کر لو اپنے کو، ہوتا ہے درست کرتا ہے، جب تک نہیں آ رہا ہے آدمی درست ہوتا ہی نہیں، یہ بھی دیکھ لو وہ بھی دیکھ لو یہ بھی صاف کر لو، اچھا جب تک تیرے غیر کی طرف چلتا ہے جب تک تو دنیا میں ہے، اور جب تجھے چھوڑ کر غیر کی طرف وہ بڑھا اور پھر تیرا قصد کرے تو وہ اپنے بچاؤ کا سامان کر دے، ابھی فارغ ہے، اس کو وہ حکم پڑا جائے جان کب کرو پڑا جائے کرو۔ اللہ یہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ خلیفہ سادس، اور اس کی تیاری کر لی ہے، اور غافل نہ ہو، اس لیے وہ تجھ سے غافل نہیں ہے۔ اے ابن آدم، اے ابن آدم، اگر تو اپنے نفس سے غافل رہا اور اس کی تیاری نہ کی تو کوئی دوسرا اس کی تیاری نہ کرے گا، تمہاری طرف سے اور کوئی نہیں تیاری کرے گا، تمہیں کو کرنا ہے۔ ابھی امتحان میں کوئی بیٹھ جاتا ہے غلط نہیں تیز پکڑا جاتا ہے، نکالا جاتا ہے، ذلیل ہوتا ہے، اسی لڑکے کو بیٹھنا ہے جو جس نے فارم بھرا ہے۔ اور اللہ عز و جل سے ملاقات تو ہونی ہی ہے، اللہ ہم لوگوں کی یقین دے، اللہ تعالیٰ یقین دے۔ سب سے اہم مسئلہ قیامت ہی کا ہے، اس کا یقین بہت بڑی چیز ہے۔
قیامت کے منکر زیادہ ہوئے ہیں بجائے اللہ اور رسول کے انکار سے زیادہ قیامت. سورہ قیامت مستقل ہے. لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ. اے ابن آدم، اگر تو نے اپنے نفس تو غافل رہا، اس کی تیاری نہ کی، تو کوئی دوسرا اس کی تیاری نہ کرے گا. اور اللہ عز و جل سے تو ملاقات ہونی ہی ہے. بس تو اپنے نفس کی حفاظت کر اور اس کو غیر کے حوالے نہ کر. اسی نصیحتیں ہیں مجھے. جمع بھی خوب کریے تھوڑے تھوڑے وقت میں. سوچیے مولانا کی برکت ہے. بالکل جو ہم لوگ ایک ہے بالکل اسی طرز پہ لکھا ہے انہوں نے. چوتھے خلیفہ حضرت علی ابن طالب رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے لوگوں، تم پر مجھ سے زیادہ خوف طول عمل اور خواہشات کی اتباع کا ہے. اے لوگوں، تم پر مجھے سب سے زیادہ خوف، مجھ سے نہیں، مجھے سب سے زیادہ خوف طول عمل اور خواہشات کی اتباع کا. لمبی لمبی امیدیں، اس میں رہو گے وقت ضائع ہوگا. اللہ طول عمل آخرت کو بھلا دیتا ہے. لمبی لمبی امیدیں بس دنیا ہی تک رہ جاتا ہے. یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے. اور اتباع ہوا حق سے گمراہ ہو جاتا ہے. خواہشات کی اتباع کرو گے حق سے الگ ہو جاؤ گے. یہ بہت عمدہ ہے. سنو، دنیا پش پھیر کر چل چکی ہے، جا رہی ہے، اور آخرت سامنے آ رہی ہے. یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمانا. سنو، دنیا پشت پھیر کر چل چکی ہے اور آخرت سامنے آ رہی ہے. ان میں سے ہر ایک کے چاہنے والے ہیں، بس تم آخر کے طالب بنو اور دنیا کے چاہنے والے نہ بنو. نصیحت اس لیے کہ آج عمل کا موقع ہے، حساب نہیں ہے. جبکہ کل حساب ہوگا، عمل کا موقع میسر نہ ہوگا. ويقول الحسن البصري المؤمن قوام على نفسه يحاسب نفسه لله تعالی. حضرت حسن بصری فرماتے ہیں کہ مومن اپنے نفس کا نگراں ہے. اللہ ہم کو توفیق دے. مومن اپنے نفس کا نگراں ہے. وہ اللہ عز و جل کے لیے اپنے نفس کا محاسبہ کرتا ہے، ٹھیک چل رہا ہوگی نہیں. اور قیامت دن ان لوگوں کے لیے حساب آسان ہوگا جنہوں نے دنیا میں اپنے محاسبہ کیا ہے. اور قیامت کے دن حساب ان لوگوں پر سخت ہوگا جنہوں نے یہ معاملہ بغیر محاسبہ کے اپنایا ہوگا. کچھ نہیں، سب کھاؤ پیو، جہاں جاؤ رہو، جو چاہو کرو، جس کو جو چاہو کہو، جو چاہو سمیٹو. حضرت علی کا بات ختم. ويقول میمون ابن مہران لا يكون الرجل تقيا حتى يحاسب نفسه محاسبة الشريك. حضرت میمون ابن مہران فرماتے ہیں کہ متقی نہیں بن سکتا یہاں تک کہ اپنے نفس سے اتنا سخت محاسبہ نہ کرے جتنا ایک ساتھی دوسرے ساتھی سے محاسبہ کرتا ہے. تجارت میں ساتھی ہے، یہ کیا ہوا یہ کہتا ہے، اسی میں اختلاف بھی ہو جاتا ہے. یہ اس کو کوئی محاسبہ، ہمارا اتنا حصہ ہو گیا، اتنا حصہ ہوتا ہے.
ولہذا قیل شریک الخوا، اس لیے کہا گیا ہے کہ نفس بڑے ہی خیانت والے شریک وہ ساجی کی طرح ہے، نفس تم کو نہیں چھوڑے گا، اگر تم ان سے حساب نہ کرتے رہے تو تیرا مال لے کر چلا جائے گا، اس سے تم کو حساب کتاب کرنا ہے کیا کر رہے ہو۔ اس زمانے میں اس کی ضرورت بہت بڑھ گئی ہے، یہ سکین نے لکھ دیا ہے، اس زمانے میں اس کی ضرورت بہت بڑھ گئی ہے، جب فتنہ و خیر سے ہٹانے والی چیزوں کی کثرت ہو گئی ہے، اور وہ شرور جو انسانوں کو بہکاوے ان کی ذاتی ہو گئی ہے، شاید انہی کا قول ہے یہ۔ نسأل اللہ تعالیٰ باسماء الحسنى، ہم اللہ سے سوال کرتے ہیں ان کے اسماء حسنہ کی دفعہ وہ صفات اولیاء کہ بلند صفات کی دوپہر میں ان یصلح لنا دیننا الذی هو عصمت امرنا، کہ ہمارے دین کی وہ اصلاح فرما دے، اس وجہ سے ہمارے اصل کی حفاظت اسی میں ہے کہ دین محفوظ رہے۔ ان یصلح لنا دنیانا فیہا معاشنا، ہماری دنیا کو بھی دور کرے اس ہے کہ وہ معاش ہمارے، کیا عمدہ دعا۔ وَأَن يُصْلِحَ لَنَا آخِرَتَنَا الَّتِي فِيهَا مَعَادُنَا، ہمارے آخرت کی بھی اصلاح فرما دے، اور یہ کہ حیات کو زیادہ کر دے ہر خیر میں، جتنی زندگی بڑھے اتنے خیر بڑھنا چاہیے۔ وَالْمَوْتَ رَاحَةً لَنَا مِنْ كُلِّ شَرٍ، اور موت ہر شر سے راحت کا سبب بنا دے، یعنی کہ کلفت جاتی ہی۔ اللہم آت نفوسنا تقواها وزکها انت خیر من زکاها انت ولیها و مولاها صلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ تمت رسالت 10 قواعد فی تزکیۃ النفوس، کہتے ہیں رسالہ تزکیۃ النفوس تمام ہو گئی، رسالہ تزکیۃ، ابھی دوسری کتاب، کئی رسالے ہیں۔ خدائی راستوں کی وضاحت بہت عمدہ ہے، شیخ نظام الدین متقی کا یہ رسالہ ہے۔ شیخ عبدالحق الدین، تیری ذات پاک ہے، ہمیں کچھ علم نہیں مگر ہاں جس سے آپ آگاہ کر دیں، بس۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو صراط مستقیم کی طرح رہنمائی کرنے والا ہے۔ صلاۃ و سلام بتمام و کمال نازل ہو اس کے رسول پر جو سیدھے راستے اور بڑے مقصد کے دائی ہیں۔ دوسری کتاب کی خطبہ ہے یہ۔ صلاۃ و سلام یہ تمام، صلاۃ و سلام بتمام و کمال نازل ہو اس کے رسول پر جو سیدھے راستے اور بڑے مقصد کے داعی ہیں، اور آپ کے آل و اصحاب پر جو دین قویم پر چلنے والے ہیں۔ آخر علی ابن نظام الدین متقی از پرداز ہے، اے راہ سلوک کے طے کرنے والے اور قرب خداوندی کے ان کی بہت مشہور کتاب ہے، میں نے لکھ دیا ہے۔ اے راہ سلوک کے طے کرنے والے اور قرب خداوندی کے متلاشی، اللہ ہم کو اور تجھ کو اپنی پسندیدہ چیزوں کی ہدایت عطا فرمائے۔ خوب سمجھ لے، ہر اس شخص کے لیے جو کسی بڑے مقصد اور اونچے مرتبے کو حاصل کرنے کا خواہش مند ہو، یہ ضروری ہے کہ وہ اول اس کے حصول کے اسباب و وسائل اور اس کے پہنچنے کے ذرائع معلوم کرے۔ اللہ تک پہنچنا چاہتے ہو تو اس کے وسائل معلوم کر کیسے پہنچو گے؟
چنانچہ سلوک و طریقت کے منزل طے کرنے والوں کے لیے اول یہ ضروری ہے کہ وہ تقرب کے معنی سمجھے. اللہ کے تقرب کا کیا معنی ہے؟ وہ تقرب کے معنی سمجھے اور سلوک و طریقت کے راہ کو پہچانے. انہی دونوں معرفتوں کے بیان پر یہ رسالہ مشتمل ہے، تقرب کے راہ، اور اسی کی مناسبت سے اس کا نام تبیین الطرق الی اللہ رکھا. اللہ تک پہنچنے والے راستوں کی تبیین اس کے اندر ہے. سلوک و طریقت کے راستوں کی وضاحت رکھا گیا ہے. اس رسالے پر عمل کرنے والے کو کم سے کم فائدہ یہ ہوگا کہ وہ کج اور غلط راستے کے مقابلے میں صحیح اور مستقیم راستوں کو پہچان لے گا. بس یہ ہم نے رسالہ اس لیے ہے کہ پڑھو گے صحیح راستہ تم کو اللہ تعالیٰ سے پہنچنے کا مل جائے گا، اور پھر اللہ تعالیٰ اس کو سلوک و طریقہ طے کرنے کی توفیق عطا فرمائے گا. پر جان لو کہ اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا راستہ عبادت سے حاصل ہوتا ہے، جس کو قرآن نے ان الفاظ میں فرمایا ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ. پہلی چیز ان اللہ قرآن ہے نا، ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم. اللہ ہمارا بھی رب ہے، بے شک اللہ ہمارا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، سو تم اس کی عبادت کرو، یہی سیدھا راستہ ہے. اور عبادت کی دو قسمیں ہیں، فرض اور نفل. موقع کر سنائیں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنے طریق کی سمجھ فہم دے اور چلائے، راستے کو بدلا بھی دے اور چلا بھی دے، دونوں کے ہم محتاج ہیں. اللہ تعالیٰ راستے ہیں مرشاد، ان راستوں کو معلوم کرنے کے بعد بھی بھٹک جائے آدمی، بہت تعجب کی بات ہے. میں اپنے کے لیے کہہ رہا ہوں، دن رات ہم لوگوں کو تو یہی سیوا ہے، زندگی گزر گئی اسی میں. اللہ تعالیٰ اس کے باوجود راستے پر ہم نہ چل سکے، اللہ تک نہ پہنچ سکے، اس سے بڑھ کر کے خسارہ نہیں ہو سکتا. اللہ اس سے ہم کو سب کو بچائے. اللہ تعالیٰ اپنے یہاں کی منزل کو آسان فرما دے اور وصال کو پورا فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین. محمد سیدنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. لا الہ الا اللہ.